باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ اوصاف و تعداد ائمہ اطہار علیہم السلام کے عنوان سے جاری تھا، اور اس عنوان سے میں نے کچھ احادیث بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے کہ اس میں سے جو تصور ہے صفات تو بہرحال ہم نے بیان کیے کہ بہت سارے صفات ہیں، بہت سارے خواص ہیں، بہت سارے خصلتیں ہیں اور بہت ساری علامتیں ہیں امام کی، اور بہت سارے فضائل ہیں۔ کتاب الحجہ اصول کافی میں اگر آپ غور سے پڑھیں تو بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں حجت خدا ائمہ اطہار علیہم السلام کی۔ تو یہ ایک بات ہے، اور دیکھیں ہر فقہ کے اندر اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ اشکال بھی کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس جو احادیث کا سلسلہ ہے ظاہر ہے کہ ہم تو انہی احادیث کو مانیں گے اور انہی سے ہی فضائل اور انہی سے ہی اپنے معارف دینیہ کو استخراج کریں گے، اسی سے ہی نکال کے ہم عمل کریں گے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے۔ ہمارے لیے دوسروں کی کتابیں جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی کہ برعکس وہ لوگ بھی اسی طریقے سے جیسے منکر ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ہم بھی ہمارے لیے ان کا کوئی ہمارے پاس ان کا کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار اہل بیت علیہم السلام کا کلام ہے جو کہ ہمارے پاس اپنی کتب میں موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پہ جہاں تک بات ہے ائمہ اطہار علیہم السلام کی تعداد کی، تو ہم نے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ جس میں یہ واضح طریقے سے ثابت تھا کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، اور یہ حدیث میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ فقط کتب شیعہ میں نہیں بلکہ کتب عامہ میں بھی یہ موجود ہے کہ رسول اللہ کے 12 جانشین ہیں۔ یہ چیز مسلم ہے، لیکن ان کے نام پر جو ہے وہ اختلاف ہے، ان کے ہاں اختلاف ہے۔ ہمارے پاس جو احادیث ہے اس میں نام ایک ایک کا نام رسول اللہ نے گنوایا ہے، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس حدیث میں رسول اللہ نے سب اپنے خلفاء کے نام بھی گنوائے ہو۔ اسی وجہ سے ابن تیمیہ جیسے متعصب علماء جنہوں نے اپنی طریقے سے انہوں نے جو امامت کا ایک لسٹ جاری کیا تھا، اور بعد میں جو ہے اسی ابن تیمیہ کے تعصب اور انہی کے جو غلط بیانیہ تھی اس کو محمد ابن عبد الوہاب نے باقاعدہ پروان چڑھایا اور باقاعدگی سے اس کے اجراءات اس نے کیے سرزمین منا یعنی سعودیہ میں۔ تو یہ بعد میں جو ہے یہ سلسلہ انہوں نے جس طریقے سے وہ غلط بیانیہ تھی، اسی طریقے سے نواسب کو ایک اچھا چانس ملا۔ لیکن نواسب تو زمانے رسول اللہ میں بھی موجود تھے، پھر زمانہ امیر المومنین میں ان کی تعداد بالکل واضح ہو گئی، اور جنگ نہروان جو ہوا تھا یہی نواسب لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو یہ تو ہر زمانے میں تھے، لیکن خود ان لوگوں کی غلط بیانیوں نے جو غلط بیانیہ انہوں نے کی ہے، اس سے ان کو ایک فروغ حاصل ہوا نواسب کو، اور در حقیقت دشمنان اہل بیت علیہم السلام جو ان کی تعداد ہے اور ان کے جو افکار ہے اور ان کے جو ان کی گفتگو ہے، یہ بالکل لوگوں کے لیے واضح ہے، اور یہ اوج درجے کے ظالمین ہیں جو کہ ناسبیت کو فروغ دینا، ان کے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے انہوں نے بنائے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ حدیث موجود ہے، اور حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کی مشہور اور معروف حدیث۔ جاریان احادیث آپ لوگوں نے پہلے بھی شاید اس کو سنا ہوگا، جب آیت شریفہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، جب اس آیت کا نزول ہوا تو ظاہر ہے کہ جو سننے والے تھے وہ سب کے سب جو ہے
سب کے سب جو تھے وہ عرب تھے، تو ظاہر ہے ان کے لیے معنی جو ہے وہ بالکل واضح تھا، لیکن مفہوم ظاہر ہے کہ واضح نہیں تھا، اور مفہوم اس کا خود رسول اللہ نے بتایا، جو کہ اس زمانے میں جو صحابہ تھے، اور ان میں سے ایک فقیہ عالم صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اور یہ وہی جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے کہ جو سب سے پہلے زوار سید شہداء کا جو تاج ہے وہ بھی اسی صحابی کے سر پر ہے، یعنی خود زواری کا جو تاج ہے سید شہداء علیہ السلام کو، اور سب سے پہلا زوار مولا امام حسین علیہ السلام کا، جو کہ 40 پہ تشریف لائے تھے روایت کے مطابق، تو وہ یہی شخصیت ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، بہت بڑا نام۔ ان کے وہ تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ نے جب یہ آیت تلاوت کی، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ جب خود یہ آیت قرآن نازل ہوئی تو وہاں پر چونکہ ظاہر ہے کہ اطیعوا اللہ اور پھر عطف ہے، عطف کا معنی یہ ہے کہ انہی معنی میں، یعنی واو عاطفہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے اطاعت خدا ہے وہ اطیعوا الرسول، اسی معنی میں رسول کی بھی اطاعت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اسی میں سے عطف، تیسرا عطف جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اولو الامر کے اوپر، تو بہت ہی جامع قسم کی یہ آیت، تو سوال اٹھا، اور خود جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوال کیا رسول اللہ سے کہ میرے والدین آپ پہ قربان ہو مولا، یہ اس اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ اطیعوا اللہ کی تو سمجھ آ جاتی ہے، اطیعوا الرسول کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہ جو اولی الامر ہے، جو اولو الامر ہے، یہ کون ہے یہ لوگ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم خلفائی، یہ میرے خلفاء ہے، ہم خلفائی اے جابر یہ میرے خلفاء ہے۔ یہ اولو الامر جو ہے یہ کون لوگ ہیں؟ ہم میرے خلفاء ہیں، یعنی ان کی اطاعت ایسے واجب ہے جیسے خدا کی اطاعت واجب ہے، چونکہ عاطفہ ہے، اور عطف اور معطوف جو عربی ادب کو جاننے والے لوگ ہیں وہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ جو عطف ہو رہا ہے وہ کس عنوان سے ہے۔ البتہ اس میں سے جو اطیع کا لفظ ہے، اطیع کا لفظ صرف 2 پر ہے، پھر اس دونوں کا جو عطف ہے وہ ہو رہا ہے اس کے اوپر، اولو الامر کے اوپر۔ تو اس عنوان سے کہ اتنی بڑی بات، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اولو الامر کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوال کیا کہ یہ کون ہے یہ اولو الامر؟ تو فرمایا کہ ہم خلفائی، یہ میرے خلفاء ہے۔ تو مزید رسول اللہ نے فرمایا کہ وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدِي، اور یہ مسلمین کے امام ہیں۔ ائمہ ظاہر ہے کہ امام کی جمع ہے، تو فرمایا کہ یہ ائمہ ہے، مسلمین کے ائمہ ہے یہ لوگ، یہ اولو الامر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور پھر جو اولو الامر کی بات آئی تو فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میرے خلفاء ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام ہے مسلمین کے لیے۔ پھر فرمایا اولہم علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس میں سے سب سے پہلے اولہم یعنی ان ائمہ اطہار میں سے، ان ائمہ سے پہلے جو ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور پھر فرمایا ثم الحسن ثم الحسین، اس کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین، ثم علی بن الحسین، اس کے بعد جو ہے علی بن حسین ہے امام سجاد، ثم محمد ابن علی، ثم محمد ابن علی، اور اس کے بعد محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر۔ اور یہ شخصیت جو ہے اس میں سے 5واں محمد ابن علی ہے، جو کہ توریت میں باقر کے نام سے معروف ہے۔ وَسَتُدْرِكُهُ یا جابر، اے جابر آپ اس کو عنقریب درک بھی کر لو گے، یعنی ان سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، تو رسول اللہ کا دور، پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا دور،
جابر زندہ ہے، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور، جابر زندہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا دور، جابر زندہ ہے، پھر امام سجاد کا دور، جابر ابن عبداللہ انصاری تشریف فرما ہے، زندہ ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام. بڑی لمبی زندگی ہے، بڑی لمبی زندگی ہے ماشاءاللہ. اس زمانے تک رسول اللہ نے گویا فرمایا کہ جب ان کا دور آئے گا، محمد ابن علی کا دور آئے گا، جو کہ توریت میں باقر کے نام سے مشہور ہے، اس سے عن قریب آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی. تو پھر فرمایا ستدرکو یا جابر فاذا لقیتہ فاقرہ منی سلام. جب ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو ان کو یہ ضرور کہہ دیجیے گا کہ آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا آپ کے اوپر انہوں نے سلام کیا تھا، یعنی میرا سلام ان کو پہنچا دیجیے گا جب ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے. تو یہ وہ معجزہ پھر ہو گیا تھا کہ جب دور آیا اور امام محمد باقر علیہ السلام کا دور آیا تو وہاں چونکہ آخری زمانے میں نابینا ہو چکے تھے جابر ابن عبداللہ انصاری، تو انہوں نے بعد میں اپنے بچوں کو بھیجا اور کہا کہ باقر نامی کوئی شخصیت ہے اہل بیت میں. تو بہرحال معلوم ہوا کہ ہاں ہے محمد ابن علی الباقر. تو وہاں جب یہ داخل ہوئے تو سلام کیا اور کہا جد آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ سلام بھیجا تھا. البتہ پہلے ان سے امام نے فرمایا کہ جو اے جابر ابن عبداللہ انصاری، جو چیز آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں یا میں کہہ دوں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ اجازت آپ دے دیتا کہ میں یہ کہہ سکوں اور میں رسول کا سلام آپ تک پہنچا سکوں. تو یہ رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ آپ کی زندگی بڑی طولانی ہوگی. پھر فرمایا ثم صادق ثم جعفر ابن محمد، اور پھر فرمایا امام صادق علیہ السلام ہے، اور پھر اس کے بعد صادق جعفر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ محمد فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم ہے. یعنی ایک ایک گنوا کے ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد، امام حسن عسکری علیہ السلام تک ثم الحسن بن علی، اور اس کے بعد جو ہے وہ شخصیت ہے کہ سمی و کنیتی، اس کا نام میرے نام پہ ہے اور اس کی کنیت میری کنیت پر ہے. کنیت یعنی نام جو رسول اللہ کا نام ہے، کنیت ابو الحسن اس پر ہے. اور فرمایا حجت اللہ فی ارضہ، وہ حجت ہے اللہ کی سرزمین کے اوپر. وبقیتہ فی عبادہ ابن الحسن ابن العلی الذی یفتح اللہ علی یدہ مشارق الارض ومغاربہا، اور یہ شخصیت زمین کے اوپر حجت ہے، اللہ اس کے ہاتھ سے شرق عالم اور غرب عالم کے وہ کھول دیں گے، یعنی واضح ہو جائے گی بات. اور پھر فرمایا کہ ذالک الذی یغیب عن شیعتہ غیبۃ لا یثبت علی قول فی امامتہ الا امتحن اللہ قلبہ بالایمان. فرمایا اس کی غیبت واقع ہو جائے گی، اور غیبت بھی امتحان، لوگ گمراہ ہونے لگ جائیں گے. اما وہ لوگ، چونکہ اس غیبت کے ذریعے سے اللہ نے مومنین کے امتحان لینے ہیں، مومنین کے اور پورے بشریت کا امتحان اس غیبت کے ذریعے سے لینا ہے. لوگ مختلف قسم کے شک اور شبہات جو ہے وہ شک اور شبہات کا شکار ہو جائیں گے کہ کون ہے یہ شخصیت، یہ کہاں جا چکے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک ان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کہاں پہ. تو یہ اللہ کا امتحان ہے. گویا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے آخری جو ہے اس کا نام میرے نام پہ ہے اور اس کی کنیت میری کنیت پر ہے. اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی. اللہ اس کے ہاتھ سے شرق عالم اور غرب عالم کے دروازے کھول دے گا. یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ علوم جو ہے وہ فراوان ہو جائیں گے اس شخصیت کے
کی وجہ سے، اور بعض احادیث میں جیسے فرمایا کہ خود رسول اللہ سے کہ اللہ انہی کے ذریعے سے زمین کو جو ہے زمین سے ظلم اور فساد اور جور اور جو چیزیں ہیں ان کا خاتمہ کر دیں گے اس شخصیت کے واسطے سے۔ اور یہ جو ہے یہ وہی شخصیت ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے گا، چونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ خود اس دین اسلام نے سب کے اوپر غلبہ پانا ہے۔ آج کے اس دور میں جو بہت زیادہ شور مچانے والے لوگ ہیں ان سے یہی سوال کیا جائے کہ یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ دین اسلام کو اللہ کیا غالب ہو چکا ہے اور پھر ان لوگوں کے کرتوت سے کوئی غالب ہو جائے گا، جرت ہے ان کی؟ نہیں ہوگا، اللہ نے غالب کرنا ہے، اور وہ غلبہ یقیناً حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے واسطے سے اور وساطت سے وہ پورے کے پورے دنیا میں عالم میں دین اسلام کو غالب کر دیں گے۔ البتہ بعض لوگوں نے غلط تفسیر کر دی، مخصوصاً وہابیین جو کہ غلط تفسیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مکہ سے ایک شخصیت بلند ہوں گے اور سب سے پہلے ہم ہی کاٹیں گے اور ماریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر حضرت کوئی زبردستی سے دین مسلط کر دے گا، کسی کے اوپر کوئی زبردستی والا دین نہیں ہے۔ اور اس کی مثال قرآن کے خلاف تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں دیکھیں ایک مسلمان جو ہے، جو میں آپ کو ایک کلی بات بتا رہا ہوں، مسلمان کسی انسان سے بقول امیر المومنین علیہ السلام کے کسی شخص سے نفرت نہ کر، وہ صنف دین میں یا تو آپ کا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، یا جو ہے وہ انسانیت کے ناطے اور تیری طرح اس کے بھی جسم اور جسمانیت ہے۔ تو ایک حقیقی محب اہل بیت مسلمان واقعی کسی انسان سے نفرت نہیں کرتا، کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتا۔ قرآن میں جو کہہ دیا کہ کسی کے اوپر جبر نہیں کرنا ہے، کسی کے اوپر اپنے دین کو مسلط نہیں کرنا ہے، کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ صاف سی بات ہے کہ کہا ہے کسی کے اوپر آپ دین کو مسلط نہیں کر سکتے زبردستی۔ امام بھی یقیناً کسی کے اوپر دین کو زبردستی مسلط نہیں کریں گے، لیکن جو لوگ ظالم ہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، مفسد ہے، اب فساد کو بسا اوقات رفع کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ مارنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں ماریں گے، یہ کیوں بحث حدود اور قصاص جو ہے وہ دین اسلام میں ہے، بحث حدود اور قصاص جو کہ تمامی فقہی کتابوں میں ہے، ہمارے پاس بھی ہے اور اس طرف بھی ہے۔ تو ہمارے پاس تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کتاب ہے، آپ فقہی کتاب کو کھولیں گے، وہاں قصاص اور حدود کے بحوث جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر یہ ایک ضروری اور لازمی امر ہے کہ ان کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ اب یہ قصاص اور یہ حدود یہ کیا فقط اور فقط خاص حالات میں جاری ہوتے ہیں؟ یہ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس کی میں کلی طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو مفسد ہوگا زمین پر اس کو قتل کر دینا ضروری ہے۔ مفسد ہے یہ شخص، کوئی حیوان اگر پاگل ہو جائے، لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے، اس کو بھی مارنا ضروری ہے۔ تو یہ تو اس سے بھی زیادہ گیا گزرا حیوان ہے کہ جو اپنے ہی صنف کے لوگوں کو کاٹ رہا ہے، وہ تو حیوان ہے۔ یہ اللہ نے اس کو بظاہر انسان بنایا ہے، لیکن اس نے انسانیت میں سے یہ شخص جو ہے جس قدر یہ کبیر ہے، لوگوں کے لیے مفسد بن چکا ہے۔ اب یہ حکم جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ وہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ ہیں فحاشی پہلاتے ہیں، فحاش ہے یعنی اللہ کی سرزمین پر فحش۔ تو یہ شخص جو ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حتی دین کو بھی بدل دے، جا کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے، جس خدا کی پرستش کرنی ہے جا کے کرے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کیا کرنا ہے کسی نے؟ کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ شخص جو ہے وہ مفسد فی الارض بن رہا ہے، اعلی الاعلان، یہ شخص اٹھ کے لوگوں کو ورغلا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، دین کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو مفسد ہے۔ یقیناً اس کا حکم جو ہے وہ حکم کافر حربی ہے۔ اور حکم کافر حربی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حکم قتل کر دینا۔
یہ تو اٹیک کر رہا ہے، اگر اٹیک نہیں کر رہا تو یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں، آرام سے انسان جو ہے وہ بیٹھے ایک جگہ پہ اور اپنے جو خدا کی اگر پرستش کرنی ہے وہ کرے، نہیں بھی کرنی ہے تو بیٹر ہے، وہ اللہ جانے اور اس کی اپنی جو ہے وہ جانے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان جب حد اور حدود جب جاری کرنے کی بحث آتی ہے تو وہ یہیں پہ ہے۔ تو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کسی کے ساتھ زبردستی والا دین کسی کے اوپر لاگو نہیں کریں گے، زبردستی والا دین نہیں ہے۔ کہاں دین کو لاگو کریں گے؟ دین یہی ہے کہ ان کو اعمال ایسے ہوں گے امام کے کہ خود بخود لوگ اس نور ولایت کی طرف آنا شروع کر دیں گے، خود بخود۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عاقل آدمی جو کسی بھی دین کا ہو، ہم کو یہ نہیں کہتے، لیکن کوئی کسی بھی دین کا آدمی ہے، عاقل آدمی ہے، وہ یقیناً جب حسن دیکھے گا تو وہاں اس طرف جائے گا، قبح دیکھے گا تو وہاں سے بھاگے گا، کوئی بھی عاقل آدمی ہے۔ تو آج کل کے اس دور میں جو بقول حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے فرمایا کہ دین اسلام کا وہ روشن چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دو، روشن چہرہ دین کا جو اصل دین ہے، دین ناب محمدی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دو تو کفار کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ دین جو ہے وہ حقیقی ہے۔ اور جب حقیقی دین ہوگا کوئی بھی عاقل انسان جو ہے وہ نہیں رہ سکے گا میں کہ اس دین کو قبول کر لے۔ لیکن اگر وہ دین جو رسول اللہ کا دین ہے، وہ دین جو ائمہ اطہار جو حدیث میں نے پڑھی ان کا دین ہے، فرمایا ہم خلفاء، میرے بعد یہ میرے خلیفہ ہے، لوگوں نے جا کے ان خلفاء کو چھوڑ کے کسی اور لوگوں کو پکڑ لیا۔ اب ان خلفاء والا دین لوگوں کو ظاہر ہے بتاؤ گے تو یہ دین تو خدا کا دین نہیں ہوا، یہ تو شیطان کا دین ہو گیا، جنجال بنے گا۔ چونکہ اللہ نے جن لوگوں کو مشخص کیا ہے وہی انہی لوگوں کا دین لوگوں کے سامنے پیش کر دو، نہ یہ کہ خود ساختہ خلیفوں کے دین، حتیٰ ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس دلیلیں ہیں اپنے خلفاء کے لیے اپنی کتابوں میں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ خلیفہ، بلکہ وہ خود بھی قائل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خلیفہ نہیں تھے، لوگوں نے بنا دیا تھا، سقیفے میں بنے ہوئے خلیفہ تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے بڑا واضح اور اشکار ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے انہی لوگوں کی اطاعت کا حکم ہے۔ اس دین کو لوگوں کے سامنے رکھ دو، اس دین سے لوگوں کو فروغ حاصل ہوگا، نہ یہ کہ خود ساختہ لوگوں کے دین کو لوگوں کے سامنے آپ پیش کرو گے۔ ظاہر ہے خود ساختہ ہوں گے، یہ کبھی حمل ہوگا اور قبح سے ہر عاقل انسان فرار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری اور لازمی ہے کہ ہم لوگوں نے جس دین مبین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ اللہ والے دین کو پیش کرے، جو اللہ نے جس دین کو ہمارے لیے متعین اور مشخص فرمایا، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے شروع کر لیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں چلتا، دین کو پیش کر حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اور اس دین کو لوگ قبول بھی کریں گے۔ آج آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ حتیٰ غیر مسلموں کے روابط بھی ہمارے مومن شیعہ مومنین کے ساتھ ان کے روابط اچھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دین میں محبت ہے، پیار ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا دین ہے، اللہ سے زیادہ محبت بندے سے کون کرتا ہوگا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنی والدہ سے بھی زیادہ شفیق جو ہے وہ خدا کی ذات ہے اپنے بندوں پہ۔ تو یہ تو محبت والا دین پھر ہونا چاہیے نا۔ اس میں اگر آپ کاٹ پیٹ والا دین ہو جائے گا تو وہ تو پھر نہیں ہوگا۔ یہ کاٹ پیٹ کی جو آیتیں ہیں نا، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ فساد رفع کرنے کے لیے، اور یہ ضروری ہے۔ فساد کو رفع نہیں کرو گے امن کو برقرار نہیں کر سکو گے۔ تو یہ ضروری اور لازمی چیز ہے، اور جو دین کے دشمن ہے خدا ان پر لعنت کرے، اور جو اہل بیت کے دشمن ہے اللہ ان پر بھی لعنت کرے، اور صد رحمت ہوں لوگوں کے اوپر جو دین اسلام اور اہل بیت کے وفادار ہیں، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔